السلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين
وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اٹھ فریدا ستیا جھاڑو دے وچ مسیح. اٹھ فریدا ستیا جھاڑو دے وچ مسیح. تو ستا تیرا رب جاگدا تیری بیٹھے نال پری. تو ستا تیرا رب جاگدا تیری بیٹھے نال پری. تو ستا تیرا رب جاگدا تیری بیٹھے نال پری. جاگنا ہے تو جاگ لے افلاک کے سایہ تلے. جاگنا ہے تو جاگ لے افلاک کے سایہ تلے. حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے. حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے. رات پوے دے بے دردانوں نیند پیاری آوے. رات پوے دے بے دردانوں نیند پیاری آوے. رات پوے دے بے دردانوں نیند پیاری آوے. تے درد مندانوں تانگ سجن دی ستیان جگاوے. درد مندانوں تانگ سجن دی ستیان جگاوے. معزز سامعین، محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، واجب الاحترام ماں اور بہنوں، رب کریم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہماری زندگی میں پھر رمضان کا مہینہ اور قدر والی رات نصیب ہو گئی. اور اس پہ مزید کرم یہ ہے کہ اس رات کو منانے کے لیے اللہ نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. رات ملتی تو ہم چارپائی پر پڑے ہوتے، گھر میں سوئے ہوئے ہوتے، تو پھر بھی اس رات کا کوئی فائدہ نہ تھا. اور پھر یہ اس کی مزید مہربانی یہ ہے کہ ہمیں صحت عطا فرمائی. بیمار ہوتے ہسپتال میں پڑے ہوتے، اللہ نہ کرے بیمار ہوتے ہسپتال میں ہوتے، تو پھر بھی اس رات کا کوئی فائدہ. اس نے صحت عطا فرمائی، تندرستگی عطا فرمائی، اور صحت و تندرستگی کے ساتھ اپنے گھر میں آنے کی اور اپنی یاد منانے کی توفیق عطا فرمائی. اس پر اللہ کا بے حد شکر ہے، بے پایہ شکر ہے. ہمیں منہ ہی نہیں کہ ہم اس کا شکر ادا کریں. ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس سے رحمت طلب کرنی چاہیے. آج کی رات اتنی عظمت والی رات ہے جس کے متعلق اللہ نے پوری سورہ قدر 30ویں پارے میں پوری سورہ قدر نازل فرمائی. اور اس کے نزول کا سبب کیا بنا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کو بڑی محبت ہے. اللہ کو بڑی محبت ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے سوچنے لگے کہ
پہلی امتوں کی عمریں بڑی لمبی، میری امت کی عمریں چھوٹی، اور وہ بھی اس حال میں کہ کوئی بچپن میں گزری، کچھ لڑکپن میں، کچھ شباب میں، کچھ کباب میں، کچھ جوانی و مستانی میں، اور کچھ بیوی بچوں کی روزی کمانے میں، اور کچھ بیماری میں کٹ گئی۔ اس حال میں میری امت کو تو عبادت و ریاضت کا وقت بہت تھوڑا ملے گا۔ پہلی امتیں لمبی عمریں اور عبادت و ریاضت کی وجہ سے وہ تو میری امت سے آگے نکل جائیں گے۔ اللہ جل جلالہ نے یہ سورہ قدر بھیجی اور بھیج کر اپنے محبوب کو خوش کر دیا۔ ہمیں جو کچھ ملا حضور کے صدقے میں ملا، حضور علیہ السلام کے، ہم اللہ کے پیارے نبی کے امتی، پیارے نبی کے، کہ ہمارے پیغمبر سے اللہ کو پیار ہے، اور اس پیار کی وجہ سے ہمارے اوپر آسانیاں، آسائشیں، مہربانیاں، احسانات کی بارش ہوئی۔ فرمایا بابو آپ اس وجہ سے پریشان تھے؟ ہاں اس وجہ سے پریشان۔ فرمایا آپ کے امتی کی عمر کتنی ہی چھوٹی کیوں نہیں ہوگی، اگر وہ اس ایک رات میں میرے حضور جاگ کے عبادت کرے گا اس کو 1000 مہینے سے زیادہ کا ثواب ملے گا۔ 1000 مہینے سے زیادہ کا ثواب ملے گا، اور 1000 مہینے کے 83 سال بنتے ہیں اس سے اوپر۔ اور یہ جو ہے نا خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے یہ رات افضل ہے، اس کے متعلق مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ افضلیت کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی کوئی حد کہ کتنی افضل ہے، اس کی کوئی حد، 1000 مہینے سے افضل، اور اس افضلیت کی کوئی حد نہیں۔ اللہ کریم نے نبی کریم علیہ السلام کی امت پر یہ احسان فرما دیا۔ جب یہ سورہ قدر آئی سرکار خوش ہو کہ میرا امتی جب اگر پورا ماہ بھی روزہ نہیں رکھتا، اللہ ایسا نہ کرے، روزہ نہیں رکھتا، تراویح نہیں پڑھتا، عبادت نہیں کرتا، اس رات بھی آ جائے تو اللہ بخش دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حق یہ نہیں ہے کہ ہم اس ایک رات جاگیں اور پورا سال خدا کو بھولے رہیں۔ اللہ کی نعمتوں کا تو کوئی حق ادا ہی نہیں کر سکتے، چاہے ہم رات دن اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہیں اور کھڑے رہیں، قیام میں رہیں، رکوع میں رہیں، سجدے میں رہیں، قاعدہ میں رہیں، اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ اس کا کرم ہے کہ اس ایک رات آنے والوں کو بھی بخش رہا ہے۔ یہ اس کے کرم کی انتہا ہے، کریم ہے، کرم فرماتا ہے، اور اس کے کرم کی یہ انتہا ہے کہ فرمایا جو اس رات آ جائے گا اس کے نامہ اعمال میں 1000 مہینے سے افضلیت کا ثواب۔ گویا اس رات جو جاگا، عبادت کی، ریاضت کی، اللہ نے فرشتوں کو یہ حکم دے دیا کہ اے نیکیاں لکھنے والوں، اس ایک رات جاگنے کا ثواب ایک رات کا نہیں لکھنا، 1000 مہینے سے افضل کی عبادت کا ثواب ہے۔ ہاں
یہ تو اس کا کرم ہے. اور یہ کرم کس کی وجہ سے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور کے صدقے میں ہے، حضور علیہ السلام کے وسیلے میں ہے. سرکار کے صدقے اور وسیلے میں ہمیں لیلۃ القدر ملی، شب برات ملی، رمضان کا مہینہ ملا، قرآن ملا، ایمان ملا، اسلام ملا، قرآن ملا، رمضان ملا، بلکہ رحمان ملا. سرکار کی وسیلہ جلیلہ سے ہم پہ یہ نعمتیں ہیں. پہلی امتوں کو رمضان جیسا مہینہ بھی نہیں ملا اور لیلۃ القدر جیسی رات بھی نہیں ملی. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 انبیاء علیہ السلام، کسی نبی کو نہ رمضان جیسا مہینہ ملا نہ لیلۃ القدر جیسی رات. یہ تو رب کا احسان ہے، اس کی کرم نوازی ہے. کلندر لاہوری علامہ اقبال کہتا ہے کہ کسیوں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، گناہوں پہ گناہ کرتے رہے. کسیوں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، کنارہ نہیں بچنے کو، کہ ہم گناہوں سے بچتے نہیں رہے، گناہ پہ گناہ کرتے رہے، گناہ پہ گناہ کرتے رہے. سوچا بھی نہیں، کبھی غور بھی نہیں کیا کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے. کسیوں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تیری رحمت نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا. پہلی امتیں گناہ کرتی تھی، رات کو صبح ان کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہوتا تھا کہ اس نے رات یہ گناہ کیا. اور یہ کرم نہیں ہے کہ ہمارے گناہوں پر وہ پردے ڈال رہا ہے. کسیوں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تیری رحمت نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا. اور ہم نے تو بہت کی جہنم کی تدبیریں، جہنم جانے کے لیے ہم نے بڑی کوشش کی، اس کی رحمت پیچھے سے کھینچتی رہی. میرے بندے باغ آیا، میرے بندے واپس آیا، تجھے اس لیے نہیں بنایا، تجھے اس لیے پیدا نہیں کیا، تیری یہ منزل نہیں ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ہم نے تو بہت کی جہنم کی تدبیریں، پر تیری رحمت نے یہ گوارا نہ کیا. جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے. یہ کھیتیاں سرسبز ہیں تیری رضا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے. اے انسان، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. اے انسان، اللہ نے تجھے اپنے لیے بنایا اور سارا جہان تیرے لیے بنایا. اس کی نعمتیں کھا اور کہو شکر الحمدللہ. اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر، قدر کر. جوانی کی بڑھاپا آنے سے پہلے قدر کر، صحت کی بیماری آنے سے پہلے قدر کر، زندگی کی موت آنے سے پہلے قدر کر. اللہ نقطہ یہ سمجھانا چاہتا ہوں، یہ سب مہربانیاں سرکار کی وجہ سے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے. وگرنہ ہم تو سرکار کے ماننے والے ہیں نا،
سرکار کے غلام ہیں، نام لیوا ہیں۔ کفار مکہ کہتے تھے کہ اے محمد ابن عبداللہ، ہم جب تجھے نہیں مانتے، تیری مخالفت کرتے ہیں، تو ہم پہ عذاب کیوں نہیں آتا؟ ہم پہ چاہیے تھا ہم پر پتھروں کی بارش ہوتی۔ سرکار کو اللہ رب العزت جواب دیتا ہے اسی بات کا کہ محبوب، ان کے یہ عذاب مانگنے والوں کو میں ان کے مانگے بغیر دے دیتا ہوں، مانگے ان کی تمہارے ساتھ جو بدسلوکیاں ہیں مجھے نظر نہیں آتی، تو میرا محبوب ہے اور میں پتہ نہیں یہ باتیں کس طرح برداشت کرتا ہوں، اور یہ برداشت کرنے کی، ان کافروں پر عذاب نہ بھیجنے کی وجہ میرے محبوب یہ ہے کہ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کیونکہ آپ ان کے درمیان رہتے ہیں، ان پر عذاب نہیں آتا۔ آپ کا وجود پاک ان کے درمیان ہے، آپ خرامہ ناز مکہ کی سرزمین پہ چلتے ہیں، ان کے درمیان رہتے ہیں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ ہے۔ محبوب آپ ان میں رہتے ہیں، میں انہیں نہیں دیکھتا، میں تجھے دیکھتا ہوں۔ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوب چونکہ آپ ان میں رہتے ہیں۔ اور جب یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہ دربار محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ جب کافروں پر عذاب سرکار کی وجہ سے نہیں آتا تو ہم تو سرکار کے نام لیوا ہیں، ہمیں نہ خدا جہنم میں بھیجنا چاہتا ہے اور نہ ہی خدا ہمیں تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے، ہم پر تو کرم فرما رہا ہے اور کرم ہی چاہتا فرماتا ہے۔ یہ کرم کی انتہا ہے کہ ایک رات کو 1000 مہینے سے افضل بنا دیا۔ رات ایک ہے لیکن اس رات میں تم جاگو گے، گویا تمہارے نامہ اعمال میں 1000 مہینے سے بہتر کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ اس بندے نے 1000 مہینے اللہ کا کی، 1000 مہینے سے کئی گنا یہ زیادہ اللہ کرتا رہا، عبادت و ریاضت کرتا رہا۔ رات ایک ہے اور کتنا عظیم ثواب عطا ہو۔ میرے بھائیوں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو ہم دیکھیں سرکار کو اپنی امت سے پیار ہے، اپنے امت سے محبت ہے۔ جبرائیل امین نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ اپنے رب کے حضور جا رہے ہیں، جہاں جبریل رک جاتا ہے، جہاں جبرائیل امین سدرۃ المنتہا پر رک جاتا ہے، سرکار آگے اکیلے جا رہے ہیں۔ تو سرکار فرمانے لگے، سرکار نے ایک بدلہ لیا جبرائیل امین سے۔ وہ کیا تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام سرکار کے جد امجد کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو جبریل کہنے لگا کہ اے خلیل اللہ، کوئی آپ کی خواہش ہے تو مجھے بتا دو۔ سردار نے فرمایا، میرے جد امجد سے خواہش پوچھنے والے جبریل، اب تو رک گیا ہے، آگے نہیں جاتا، تیرا آگے تیری پرواہ ہی نہیں ہے، اگر تیری کوئی خواہش ہے تو بتا دے، تیری کوئی خواہش ہے تو بتا دے۔ اب غور سے سنیں کہ جبرائیل نے کیا جواب دیتا ہے۔ جبریل کی اور ہماری کوئی رشتہ داری ہے؟
جبریل کا اور ہمارا کیا تعلق ہے؟ جبرائیل امین یہ سمجھتے ہیں کہ سرکار کو اپنی امت سے پیار. جبرائیل امین کرنے لگے یا رسول اللہ میری ایک درخواست ہے اللہ کے حضور جب آپ تشریف لے جائیں تو وہاں جا کر ایک بات منوا کر لے آنا. اور وہ کیا ہے؟ ایسے میرے کو آئے سید وقار حسین شاہ صاحب یہ مووی کا جو نظام ہے آپ میلاد کے اور محفل جملہ محفلیں جو سارے محفلیں ہیں نیک محفلیں موویوں کو اور بھی بہت بنتی ہیں. یہ شاہ صاحب اور بھائی شہزاد نبیل شہزاد یہ سعادت حاصل ہے. اللہ کریم ان کی جوانی سلامت رکھے اور ہر قسم کی برائی سے محفوظ کروائے. اور جب جوانیاں سلامت اور صاف ستھری طاہر و مطہر ہوں تو در جوانی توبہ کردن سیوائے پیغمبر. جوانی کی توبہ آپ دیکھیں کہ دل کو کاروبار میں ہوتے ہیں رات کو سرکار کی محفل میں مووی بنا رہے ہوتے. جب ان کا نامہ اعمال کھلے گا تو دل کو کام میں مصروف اور ہاتھ کاربار دل یارمن پروگرام ادھر دیا ہوا ہوتا ہے ادھر دل کو جاگتے ہیں کام کے لیے ادھر سرکار کے نام کے لیے. اللہ اکبر. بات یہ کر رہا تھا کہ جبرائیل امین عرض کرنے لگے کہ جب آپ رب تعالیٰ کے حضور جائیں ایک درخواست میری ہے در قبول ہو جائے. سرکار فرمانے لگے کون سی تمہاری درخواست ہے جبریل؟ یا رسول اللہ آپ کو پتا ہے کہ پل صراط کا راستہ مشکل ہے تلوار سے تیز ہے بال سے باریک ہے وہاں سے گزرنا مشکل ہے. یہ آپ میری درخواست ہے کہ جب آپ کی امت گزرنے لگے میں پر بچھا دوں اور آپ کی امت آسانی سے گزر. پہلے یہ بتا رہا ہوں کہ جبریل کی اور ہماری رشتہ داری نہیں ہمارے لیے فرض بچھا رہے ہیں ہمارے قدموں کے نیچے. جبریل جانتے تھے کہ سرکار کی نظر میں منظور نظر ہو جاؤں گا. اپنے منظور نظر ہونے کے لیے کہ سرکار مجھ پر کرم فرمائیں گے میں منظور نظر ہو جاؤں گا سرکار کی امت سے پیار کی وجہ سے. میں سرکار کی امت سے پیار کا اظہار کروں گا سرکار مجھ پہ کرم فرمائیں گے نگاہ کرم فرمائیں گے اور سمجھیں گے کہ یہ میری امت سے پیار کرنے والا ہے. اور سرکار کی امت سے پیار کرنے والے سرکار کو اپنی امت سے پیار ہے. ہم گناہگار سے ہی لیکن قیامت کے دن خدا کہے رسول اللہ کہیں گے مولا جو نیک ہیں وہ تو تیرے ہیں جو گناہگار ہیں وہ میرے ہیں مجھے دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں میری جب حاضری ہوئی اللہ کریم نے مجھ سے پوچھا کہ اے محبوب آدھی امت کو بخش دیتا راضی ہے یا رب کریم نہیں رب کریم نہیں راضی. کیا چاہیے؟ سرکار فرماتے ہیں آدھی امت نہیں بخش پائی اخیت الشفاعت میں نے شفاعت کو اختیار کیا کہ رب کریم مجھے شفاعت کا اختیار دے. آدھی امت بخشوا دو بعد میں میرا امت کو جہنم کی طرف جا رہا ہو فرشتے لے کر جا رہے ہو مجھے پکارے یا رسول اللہ مدد کیجیے مدد یا رسول اللہ میدان حشر میں اگر کوئی پکارے گا میرا امتی تو میں بھی ہاتھ کاٹ کر دے بیٹھا لے کر دے بیٹھا کہ آدھی امت کی شفاعت میں نے کرا لی بعد میں مجھے پکارنے والا پکارتا رہے اور میں اس کی نہ سنوں. ایسا نہیں بلکہ مجھے شفاعت کا اختیار دے دے کہ جتنے چاہوں گا بخشوا دوں. اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ محبوب ان قریب میں تجھے اتنا عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے گا. ان قریب میں تجھے اتنا عطا کروں گا کہ تو راضی ہو جائے گا. سرکار بڑے خوش ہوئے. سرکار فرمانے لگے میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم
راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی اللہ سبحان ہمارا رب بھی کریم ہے، رسول بھی کریم ہے۔ اگر ان کے کرموں کی بات بیان کی جائے، ایک رات کیا کئی راتیں درکار ہیں، حضور کے کرم کا حال تو آپ سن رہے ہیں کہ حضور کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے، اللہ کو بھی اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے، اللہ کو بھی اپنے بندوں سے۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث لکھی ہے اور اتنی پر افزا پر امید حدیث ہے، آپ ملاحظہ فرمائیں کہ قیامت کے دن جب سفارشوں کا نظام، کسی نے کسی کی سفارش کر دی، کیوں کوئی کسی کی سفارش سے بخشا گیا، جب سلسلہ سارا ختم ہو جائے گا، ایک بندہ ایسا ہوگا جس کا کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ اللہ کریم اسے بلائیں گے، اللہ کریم اسے فرمائیں گے اے میرے بندے تیرا کوئی سفارشی نہیں ہے؟ ہاں رب کریم میرا کوئی سفارشی نہیں۔ یہ بتا کہ کیا تو دنیا میں کس مقام پہ رہتا تھا؟ وہ بتائے گا کہ میں پاکستان میں اگر ہوں تو سارا کچھ اس کو پتا ہوگا، میں جنگ کا رہنے والا ہوں، مثال دے رہا ہوں، اگر جنگ کا رہنے والا ہوں سرکار رب ذوالجلال ارشاد فرمائیں گے کہ میرے بندے وہاں ایک میرا بندہ سلطان العارفین باہو کے نام سے دنیا اسے پکارتی تھی، کیا تم اسے جانتا ہے؟ وہ چلے گا ہمارا فکری میں نے اس کا نام سنا ہوا ہے، بڑی قابل توجہ بات ہے، اس کا نام سنا ہوا ہے، سنا ہوا ہے۔ اسی طرح لاہور کا رہنے والا ہوں، وہاں داتا علی حجویری کے نام سے میرا ایک بندہ مشہور تھا، اس کا نام تو سنا ہو، دیکھا نہیں، بیعت نہیں کی، پیچھے نمازیں نہیں پڑھی، ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، مجلس نہیں اختیار کی، صرف نام کی پہچان، نام سنا ہوا ہے۔ یہ دو مثالیں لے کر پتہ نہیں بندہ کس علاقے کا ہوگا اور کون سی بات کرے گا، اللہ کریم صرف فرمائیں گے بنا میرے بندے کو تو اس علاقے کا ہے، جانتا ہے؟ ہاں مولا کریم میں جانتا۔ اللہ کریم فرمائے گا جا میں نے تجھے اس کے نام جاننے کی وجہ سے تجھے وقت دی ہے، جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دیا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی کرم کی آپ انتہا دیکھیں، کوئی سفارش کرنے والا نہیں، اس کریم نے اپنے محبوب بندے ولیوں کے نام کے سننے اور اس کو جاننے اور ان کی شناسائی اور پہچان کی برکت سے اسے بخش دی کہ تو میرے محبوب بندے کا نام جانتا ہے، جا میں نے تجھے بخش دی۔ رحمت حق بہانہ بھی جویت، بہانہ بھی جویت، اللہ کی رحمت کو بخشنے کے لیے بہانہ تلاش کر دیے، اسے ڈھیروں اعمال کی ضرورت، اسے اعمال کی کیا ضرورت؟ ہماری نمازیں ہمارے کام آئیں گی، روزے ہمارے کام آئیں گی، شب بیداری ہمارے کام آئیں گی، اللہ ہمارے کام آئیں گے۔ اللہ کو ہمارے نمازوں کی ضرورت ہے، ہماری عبادت کی ضرورت نہیں، کریں گے تو ہمارا نقصان ہے، کریں گے تو ہمارا فائدہ ہے، وہ تو کریم ہے، ہمیشہ کرم کرنا۔ اللہ کی گرامی سرکار کے ساتھ، خدا کے ساتھ بھی محبت ٹوٹ کر کرو، مالہانہ طور پر کہ اللہ کریم ہے، ہمارا رب کریم ہے، ہمارا رب اور ہمارے رسول بھی کریم ہیں۔ اب کریموں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لو۔ یہ راتیں اسی بات کی ہموار ہیں، یہ راتیں یہی بات بتاتی ہیں کہ رب سے دور نہ رہو، رب کے قریب ہو جاؤ، رسول سے دور نہ رہو، رسول کے قریب ہو جاؤ، نبی کریم علیہ السلام سے درود و سلام کی صورت میں قریب ہو جاؤ، رب کے ساتھ سرکار کی محبت اور یاد الہی کی وجہ سے قریب ہو جاؤ، قربت اختیار کرو،
فرمایا فاذکرونی اذکرکم، فرمایا جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا چرچا کر دیتا ہوں، تو میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کر دوں گا، تمہارے نام کے ڈنکے بجنے لگ جائیں گے اور تمہارے نام کا شورا ہو جائے گا۔ آج یہ سینکڑوں سال ہو گئے ہیں قبروں کے اندر سوئے ہوئے، لیکن دنیا باہو، حق باہو، سچ باہو، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملانہ رہنما، امداد کن نہ رنج و غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر۔ صحابہ کی محبت کی ایک دو باتیں کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کو کس قدر محبت تھی۔ ہم بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں، نام لیوا ہیں، ہمارے اندر وہ تڑپ، وہ جنون، وہ جذبہ نہیں ہے، ہم ٹھنڈے۔ سرکار کی محبت گرمی مانگتی ہے، سرکار کی محبت تڑپ مانگتی ہے، سرکار کی محبت عشق مانگتی ہے۔ عشق والے نمبر لے گئے، عقل مندہ نے ایویں عمرہ گاری، عشق والے نمبر لے گئے، عقل مندہ نے ایویں عمرہ گاریاں۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام لانے والے ہیں مردوں میں، اور سب سے پہلے خطیب ہیں، اعلانیہ تبلیغ، 83 آدمی مسلمان ہوئے، آپ نے اعلانیہ تبلیغ اپنی برادری میں کر ڈالی۔ اور ابوبکر صدیق کوئی معمولی شخص نہیں تھے، بڑے عظیم انسان تھے، پاک دامن تھے، اور سارے دین میں سے تھے، اس زمانے کی پنچایت کا فیصلہ کرتے تھے، پنچایتی آدمی تھے۔ ایسے آدمیوں کو عام بندہ ہاتھ بھی نہیں ڈالتا۔ آپ نے جب دین کی تبلیغ شروع کی اعلانیہ، برادری والوں نے مار مار کر بے ہوش کر دی۔ ان کے گھر والوں نے اٹھایا وہاں سے جہاں تبلیغ کر رہے تھے، جہاں مارا لو لبان کرنے، گھر لے کر آئے۔ ان کی اہل خانہ نے کہا کہ اگر ہمارا بندہ فوت ہو گیا تو ہم ان لوگوں سے بدلہ لیں گے۔ اس انتظار میں تھے کہ بچتے ہیں یا فوت ہو جاتے ہیں۔ 24 گھنٹے کے بعد ہوش آئی۔ جب ہوش آئی تو پہلا سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ عشق دیکھیں حضور علیہ السلام کا۔ ماں کہنے لگی، برادری والے کہنے لگے کہ جس کی وجہ سے مار پڑی ہے پھر اسی کا نام لیتا۔ برادری والے غصے ہو کر چلے گئے، اب ماں باپ تو نہیں جا سکتے تھے، برادری والے ناراض ہو کے چلے گئے۔ ماں پانی لے کر آئی، کچھ کھانا لے کر آئی کہ بیٹا کھا لو۔ آپ فرمانے لگے اماں جان اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک میرے آقا کا مجھے پتا نہ چلے کہ ان کا کیا حال ہے۔ والدہ کہنے لگی میں مجھے تو پتا نہیں ہے۔ انہوں نے اسلام نہیں قبول کیا تھا، نہ باپ نے نہ ماں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ام جمیل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ام جمیل کے پاس جاؤ اور جا کر پوچھو کہ حضور علیہ السلام کا کیا حال ہے۔ وہ ام جمیل کے پاس جاتی ہے۔ ام جمیل نے اسلام قبول کیا ہوا تھا لیکن راز میں رکھا ہوا تھا، اظہار نہیں تھا۔ تھوڑے سے جو مسلمان ہوئے تھے، ابتلا ہو رہی تھی، رازداری کا حکم تھا، خفیہ رکھنے کا حکم تھا۔ یہ بلال حبشی جیسے عاشق تھے جنہوں نے احد 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 کی پکار لگا دی اور مارے کھاتے رہے اور احد احد پکارتے رہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ ام جمیل کے پاس گئی، جا کر پوچھا بھائی محمد
ابن عبداللہ کا کیا حال ہے، میرا بیٹا ابو بکر جو ہے اسے مار پڑی ہے، برادری والوں نے مارا ہے، اس کا حال بڑا برا ہو گیا ہے، اسے ہوش آئی نا، وہ اٹھاتا ہے، نبیتا ہے، کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال مجھے معلوم کر کے دو تو تمہارے پاس بھیجا ہے۔ جمیل کہنے لگی میں تمہیں نہیں جانتی، گرانٹ میں رکھی ہوئی تھی بات، تو البتہ میں تیرے بیٹے کی تیرے ساتھ چلتی ہوں خبر لینے کے لیے۔ جمیل ابو بکر صدیق کے پاس آئی، ابو بکر صدیق نے کہا کہ رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ اس نے اشارے سے کہا کہ میری ماں سنتی ہے تو یہ راز جو ہے، کہنے لگے کچھ نہیں، میری ماں نے کہتی بتاؤ رسول اللہ کا، کہنے لگے ہوا صحیح سالم، آپ کا خیریت۔ ماں نے کہا بھی آپ کو پتا چل گیا ہے لہذا کچھ کھا لے، جب تک میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لوں گا اس وقت تک میں۔ پوچھا کہ کہاں ہے؟ کہنے لگے دار ارقم میں، دار ارقم میں حضور تشریف فرما ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سہارا دے کر، برادری والوں نے مارا، لوگ روان کیا، سہارا دے کر چل نہیں سکتے تھے، بھوکے پیاسے اور زد و قوم شدہ چل نہیں سکتے تھے، سہارا دے کر دارالارقم میں گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جیسے دیکھا حضور علیہ السلام ابو بکر صدیق کی طرف چل گیا اور ابو بکر صدیق کی حالت دیکھ کر سرکار نے سینے سے لگایا اور ابو بکر کو چوما۔ جو بقیہ اسلام قبول کرنے والے وہ بھی آئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت کو دیکھ کر دوسرے لوگوں کو برا بھلا کہا، سرکار نے سینے سے لگایا، سرکار نے بوسہ دیا، چوما ابو بکر صدیق کو، اور ابو بکر صدیق عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری کرم فرمائے، میری ماں کی کے لیے دعا فرما دے کہ میری ماں جہنم سے بچ جائے، میری ماں جہنم سے بچ جائے۔ سرکار نے ہاتھ اٹھا دی، دعا فرمائی، وہیں ابو بکر صدیق کی والدہ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ آپ کی والدہ نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عشق، سرکار کے ساتھ ایسی محبت تھی جس محبت میں نہ مال و زر، نہ سیم و زر، نہ جان کی پرواہ ہے، نہ دربار کی، نہ کوئی پرواہ نہیں ہے، بس سرکار کے ساتھ محبت کا عالم۔ روایات میں آتا ہے ایک عورت غزوہ احد کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر عام ہو گئی کہ رسول اللہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ وہ عورت انصاری وہ مدینہ شہر سے باہر نکلتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احد کے شہداء کی لاشیں وہ اٹھا کر مدینے کی طرف لے آئی۔ راستے میں ایک میت ملتی ہے، پوچھا کہ یہ کس کی میت ہے؟ انہوں نے کہا تیرے باپ کی ہے۔ کہنے لگے رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ باپ کی میت جا رہی ہے، پوچھ رسول اللہ کا حال رہی ہے۔ دوسرا جنازہ آیا، کس کی میت ہے؟ یہ تیرے شوہر کی ہے۔ تیسرا جنازہ آیا، یہ کس کا؟ تیرے بھائی کا۔ چوتھا جنازہ آیا، یہ کس کا؟ یہ تیرے بیٹے کا ہے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جا کر مل جاتی ہے۔ سرکار کو دیکھنے کے بعد عرض کرتی ہے یا رسول اللہ آپ باخیریت ہیں تو مجھے کوئی غم نہیں، مجھے آپ باخیریت ہیں تو مجھے کوئی غم نہیں۔ اللہ، یہ سرکار سے محبت ہے صحابہ صحابیات کی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں میں نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دی، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کا وصال رسول اللہ کی وصال کے 2 سال بعد ہوا، اور 2 سال تک ابو بکر صدیق کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں آئی۔ وصال رسول اللہ میں، حضور کے غم میں، غم رسول میں اس حال میں رہے کہ رات دن یہ تڑپ تھی کہ کب بلاوا آتا ہے اور میں سردار کے ساتھ جا کر ملتا ہوں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد مدینہ چھوڑ کر جانے لگے۔ صحابہ نے روکا، حتیٰ کہ ابو بکر صدیق نے خرید کر آزاد کیا تھا۔ ابو بکر صدیق نے روکا تو کہنے لگے ابو بکر اپنے لیے آزاد کیا تھا کہ اللہ کے لیے آزاد کیا؟ اللہ کے لیے آزاد۔ اور میں اسے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، سرکار کے مصلح خالی ہے، مجھے میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، میرا دل نہیں لگتا، میں پریشان ہوں، مجھے مت روکو، مجھے جانے دو۔ آپ ملک شام چلے گئے، حلب کے اندر رہنے لگ گئے۔ شام میں 6 ماہ کے بعد حضور علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے خواب میں۔ سرکار نے فرمایا بلال بڑی عجیب بات ہے، 6 ماہ گزر گئے تو ملنے ہی نہیں آئے، ملنے ہی۔ بلال حبشی صبح بیدار ہوتے ہی سواری پہ سوار ہوئے، مدینے آ گئے۔ مدینے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے پھرتے، کبھی مسجد کے اندر، کبھی محراب میں، کبھی منبر کی طرف، کبھی گلیوں میں، بازار۔ آخر رسول اللہ کے روضہ اطہر پر جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ بلایا ہے، وہ کیوں نہیں دکھا رہے؟ کدھر تلاش کروں، کدھر جاؤں؟ مٹی مزار پاک کی اٹھا کر سر میں ڈالتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ نماز کا وقت ہوتا ہے، لوگوں کو پتا چلا کہ بلال حبشی مؤذن رسول آئے۔ لوگ آ کر کہتے ہیں کہ حضرت اذان دیجیے، سرکار کے زمانے کہنے لگے کہ مجھے اذان کے لیے نہ کہا جائے۔ حتیٰ کہ حسنین کریمین کو پتا چلا، وہ بھی تشریف لے آئے۔ حسنین کریمین شبیہ مصطفیٰ تھے، شکل و صورت میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی کاش تھے۔ انہوں نے کہا کہ چچا بلال ہمیں حضور کے زمانے کی اذان کو سناؤ۔ صحابہ نے سفارش کرائی ان سے کہ تمہارا کہنا نہیں موڑیں گے، تم کہو۔ انہوں نے نہ فرمائش کی تو حضرت بلال حبشی منبر پر کھڑے ہوتے ہیں اور اذان دیتے ہیں۔ راویوں نے لکھا ہے کہ بلال کی اذان کا ہونا تھا کہ مدینے میں رونے کا سلسلہ شروع ہو گیا، مدینے میں قرآن مچ گیا، مدینے والے مسجد نبوی شریف کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں اور آؤ زاری اور آؤ پکار شروع ہو گئی، سرکار کا زمانہ یاد آ۔ اور ادھر بلال حبشی کا عالم کیا ہے؟ بلال حبشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ تشریف فرما ہوتے اور اذان دیتے تھے، اور بلال کہتے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ بلال سرکار کا نام لیتے، مصلی کی طرف اشارہ کرتے تھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے، مصلی کی طرف اشارہ۔ جب بلال حبشی سرکار کے نام پر پہنچے اور مصلی کی طرف اشارہ کیا اور دیکھا کہ مصلی پر تو ہے نہیں، وہیں گرتے اور بے ہوش ہو گئے، لش کھا گئے۔ سرکار سے صحابہ کی محبت۔ ایک صحابی کو پتا چلا کھیتوں میں کام کر رہے تھے کہ سرکار کا وصال ہو گیا۔ وہ صحابی ہاتھ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ اب میری نظر کو سلب کر لے، میری نظر کو مجھے نابینا کر دے کہ اب میں سرکار کی جگہ کوئی نہ دیکھ۔ دعا قبول ہو گئی، اسی وقت نابینی ہو گئی۔ سرکار نہیں ہے تو جہان میں اندھیرا ہے۔ اور
ایک صحابہ حضور علیہ السلام کے لیے پریشان ہوتے تھے دیدار مصطفیٰ کے لیے، تو ام حبیبہ حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کے پاس آتے تھے، سرکار کی دیوانے تھے، دیوانگی کے عالم میں کبھی کہیں گھومتے تھے، کبھی کہیں گھومتے تھے۔ ام حبیبہ کے پاس آتے کہ سرکار کی کوئی نشانی دکھا دیں۔ یہ روایات میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضرت ام حبیبہ وہ آئینہ دکھاتی جو رسول اللہ دیکھتے تھے، جس میں چہرہ دیکھو۔ اب آئینے میں کیا نظر آتا ہے؟ اپنا چہرہ۔ آئینے میں کیا نظر آتا ہے؟ روایات میں آتا ہے جب صحابی آئینے رسول اللہ کے اس آئینے کو دیکھتے تھے تو اپنی شکل کی بجائے رسول اللہ کا چہرہ نظر آتا تھا، رسول اللہ کا چہرہ نظر آتا تھا اور اپنی پیاس بجھا لیتے تھے۔ یہ تو جیتی جاگتی شکلیں، تصویریں، صحبت، محبت، سرکار کے پیچھے نمازیں پڑھی، سب کچھ کیا۔ وہ کھجور کا تنا جس کے ساتھ سرکار ٹیک لگا کر خطبہ دیتے، صرف خطبہ دینے کے وقت آپ سہارا لگاتے تھے اس صحبت سے فیضیاب ہونے والا اس نے ہنانا کھجور کا تنا بڑھئی ممبر بنا کر لایا۔ جمعہ آپ نے اس پر پڑھانے کے لیے ممبر پر جلوہ افروز ہوئے، تنے نے رونا شروع کر دی، کیونکہ درخت کے تنے کو عقل ہوتی ہے، آنکھیں ہوتی ہیں، زبان ہوتی ہے، کیا ہو سرکار کا جس میں اثر لگا سب کچھ آ گئے، عقل بھی آ گئی، آنکھیں بھی آ گئی، کان بھی آ گئے، زبان بھی آ گئی۔ کھجور کا تنا ہو رہا ہے اور رونے کی آوازیں صحابہ نے سنی۔ صحابہ کان اٹھا کر دیکھتے ہیں، ادھر کر دیکھتے ہیں کہ کہاں سے رونے کی آواز؟ کائنات کی خبریں رکھنے والے، مشرق و مغرب کے حالات جاننے والے، عرش کی خبریں رکھنے والے، فرش کی خبریں رکھنے والے، تحت الثری کی خبریں رکھنے والے ممبر پہ اٹھتے ہیں اور تنے کو سینے سے لگا لیتے۔ مولانا روم کہتے ہیں اس نے ہنگا نظر ہجر رسول نالمیرت ہم جو ارباب یکون۔ کھجور کا تنا سرکار کی جدائی میں، وصال میں کہ سرکار نے مجھے چھوڑ دیا، ممبر پر جلوہ افروز ہو گئے ہیں، وہ تنا ایسے رو رہا تھا جیسے وہ عقل مند آدمی روتا۔ سرکار نے جب سینے سے لگایا تو جس طرح بچے کو چپ کراتے ہیں تو سسکیاں لیتے لیتے کھجور کا تنا چپ ہو گیا۔ صحابہ حیران ہو گئے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس تنے کو کہ تو کیا چاہتا ہے؟ تو چاہتا ہے کہ میں تجھے ایسی جگہ لگا دوں تو سرسبز و شاداب رہے، ساری دنیا تیرا پھل کھائے اور پھل ختم نہ ہو، ہمیشہ سرسبز رہے؟ یا رسول اللہ نہیں، مجھے یہ نہیں چاہیے۔ اور میں کیا چاہیے؟ یا رسول اللہ میں تو جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، جنت میں آپ کی۔ کھجور کا تنا ہے، جنت میں رفاقت کس کی؟ نبیوں کے نبی کی، امام الانبیاء کی۔ جنت میں رفاقت سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، مجھے یہ قبول ہے، تو جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سرکار نے اسے وہاں سے کٹوا کر ممبر شریف جہاں آپ کے کلمین شریف ہیں، ریاض الجنت کے اندر جہاں آپ خطبہ دیتے تھے، کلمین شریفین میں ممبر کے لیے اسے دفن کرا دیا۔ اب ریاض الجنت جنت کا ٹکڑا ہے، جنت کی جاری ہے، اور اس مقام پر اسے جنت میں بھیج دیا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن کھجور کا تنا سرکار کے ساتھ جنت میں ہوگا، اللہ تعالیٰ وہاں سے اٹھائیں گے اور جنت میں بھیج دیں گے۔ صحابہ یہ بات سوچتے تھے کہ جس ذات کی جدائی درخت نہ برداشت کر سکا، تنا نہ برداشت کر سکا، ہم جیتے جاگتے سرکار کی محبتیں دیکھتے رہے، صحبت میں رہے، ہم سرکار کی جدائی کیسے برداشت کریں؟ سرکار صحابہ زارو قدار ہوتے تھے، صحابہ کی آؤ ظاہری کا عالم بڑا عجیب ہوتا تھا۔
بھائیوں، اللہ بھی کریم ہے، ہمارے رسول بھی کریم ہے، اور ایسی محبت ہوگی تو نجات ہی نجات ہے۔ خشک نمازیں بھی منہ پر مار دی جائیں گی، خشک روزے اور عبادتیں بھی منہ پر مار دی جائیں گے۔ حج اچھا، نماز اچھی، روزہ اچھا، زکات اچھی، باوجود ان کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نہ جب تک بڑھ بنوں خواجہ بطحا کی عزت پہ، خدا شاہد ہے کہ میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ اور تو جان لے ایمان کی ہے جان حب مصطفیٰ، اور بجز حب نبی مردود ہے ذکر خدا، اور بجز حب نبی مردود ہے ذکر خدا۔ سجدہ کرنا ہو تو کیا سر سجدے میں جھکا، سر خدا کے واسطے دل مصطفیٰ کے واسطے، سر خدا کے واسطے دل مصطفیٰ کے واسطے۔ اللہ کریم سرکار کے ساتھ والہانہ عشق محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔